بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر وہ ایک مرتبہ پھر ہیری کسنجر کے کسی آدمی کی نظر میں آ جاتی تو اسے گھیرنے کی مہم دوبارہ زور پکڑ سکتی تھی اور ہم غیر ضروری طور پر اسی مہم جوئی میں الجھ کر رہ جاتے۔ ویرا کی واپسی شام کو 7 بجے کے قریب ہوئی۔ اس کے بشرے سے تکان اور اضملال کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ آتے ہی ایک صوفے پر گر گئی۔ ڈینی کو تمہاری غیر حاضری سے خلجان ہونے لگا تھا۔ تم اجازت لیے بغیر گھر سے باہر نہ جایا کرو۔ سلطان شاہ نے اس کے آتے ہی نشتر کرنی شروع کر دی۔ غنیمت ہے کہ تم بولنے لگے ہو۔ وہ ترکی بے ترکی بولی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہاری زبان کو قبضے لاحق ہو گیا ہے جو آسانی سے دور نہیں کیا جا سکے گا۔ لا حول ولا قوت۔ سلطان شاہ برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا۔ تم جب بھی بولتی ہو اپنے دماغ کی ساری گندگی اپنی گفتگو میں انڈیل دیتی ہو۔ کبھی غلطی سے ہی شائستہ گفتگو کر لیا کرو۔ کرتی ہوں۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ میرا مخاطب کون ہے اور کس ذہنیت کا مالک ہے۔ چاہو تو غزالہ سے میری اس بیان کی تصدیق کر سکتے ہو۔ لیکن تم کہاں نکل گئی تھی؟ میں نے ان کی تکرار میں دخل انداز ہوتے ہوئے پوچھا۔ بے مقصد آوارہ گردی کا ارادہ تھا لیکن پھر انڈین قونصلیٹ کی طرف نکل گئی۔ وہاں کی کیا خبریں ہیں؟ شریمان کی جگہ کس کو لایا جا رہا ہے؟ شریمان کے جانشین کی تقرری تو دور کی بات ہے، آج وہاں ایک نیا ماتم تھا۔ وہ کیا؟ میں نے اول خان سے ملنے والی معلومات کا اظہار کیے بغیر پوچھا۔ آج تمہارے حکام نے ان کے ایک آدمی کو پکڑ لیا ہے۔ وہ کسی سرکاری ملازم سے آبی ذخائر کے تعمیراتی نقشوں کی نقول لینے گیا تھا۔ سب لوگ اسی افراتفری میں الجھے ہوئے تھے۔ اگر وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے تو یہ لوگ دشواریوں میں پڑ جائیں گے۔ سفارتی خبر ان کی روح سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ ان کے سفارت خانے سے پرزور احتجاج کیا جائے گا اور متعلقہ سفارتکار کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ جوابی کارروائی کے طور پر وہ لوگ بھی نئی دہلی میں تمہارے سفارت خانے کے کسی ملازم پر الزام لگا کر ملک بدر کر دیں گے۔ جب دو ممالک کے درمیان سرد جنگ چل رہی ہو تو دونوں طرف سے ایسی ہٹ درمیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ان لوگوں کے عزائم کیا ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کھل کر بات کرنے کے لیے فضا سازگار نہیں تھی۔ ویسے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ البتہ ایک تبدیلی ضرور آئی ہے کہ اب ہیری کسنجر کے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات میں سرد مہری آ گئی ہے۔ تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اپنی سلامتی کی فکر تھی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ جب میں نے چنی لال سے کہا کہ وہ میرے بارے میں ہیری سے ذکر نہ کرے تو اس نے بتایا کہ ان دنوں دونوں سفارت ادارے ایک دوسرے سے بدظن ہیں اور آپس میں کسی قسم کی معلومات کا تبادلہ بھی نہیں کر رہے۔ یہ مقامی حالات کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ حکومتی سطح پر پالیسی میں تبدیلی آئی ہو۔ سبب کچھ بھی ہو، میرے سر سے بوجھ ٹل گیا ہے۔ چنی لال اب پوری طرح میرا ساتھ دے گا۔ مجھے بھی ہیری کسنجر کی طرف سے پریشانی تھی، وہ اب بھی تمہارے چکر میں ہوگا۔ ہوا کرے، وہ بے پرواہی کے ساتھ بولی۔ میں اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کر ہی لوں گی۔ پھر بھی احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی بھی فون آئے تو تم ریسیو نہ اٹھانا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف سے تمہاری آواز پہچان لی جائے۔ اس سے وہ مشورہ دیتے ہوئے میرے ذہن میں ہیری کسنجر سے زیادہ حبیب جوانی کا خیال تھا، جو اپنے بڑوں سے بات کرنے کے بعد کسی بھی وقت مجھے فون کر سکتا تھا۔ ویرا نے خلاف توقع کوئی بحث کیے بغیر میرا وہ مشورہ تسلیم کر لیا اور وہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ ویرا نے غسل خانے کا رخ کیا تو میں نے اسے آگاہ کیا کہ جب تک ہم چاروں اس فلیٹ میں یکجا رہیں گے، ایک خوابگاہ اس کے تصرف میں رہے گی۔ سلطان شاہ ڈرائنگ روم میں گزارا کرے گا۔ اسے اس بندوبست سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ چاہے تو اسی کمرے میں آرام کر سکتی ہے۔ تخلیہ ہوتے ہی میں نے غزالہ اور سلطان شاہ کو حبیب جوانی کی متوقع فون کال سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ بے خبری کی وجہ سے مذاق ہی مذاق میں میرے لیے کوئی دشواری نہ کھڑی کر دیں۔ لیکن اس بارے میں مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ویرا کے واپس لوٹنے سے پہلے ہی حبیب جوانی کی فون کال آ گئی جو میں نے ہی وصول کی۔ معلوم ہوتا ہے تم فون ہی کے سے لگے بیٹھے تھے۔ میری آواز سن کر حبیب جوانی نے تبصرہ کیا۔ میرے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ میرے بڑے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ میں تمہاری الجھن سمجھ رہا ہوں۔ میں نے بات کی ہے۔ پوری کہانی بہت تحمل کے ساتھ سنی گئی ہے اور اس کی معقولیت نے شاید ان پر بھی اثر ڈالا ہے، لیکن پھر بھی تمہاری پیشی ضروری قرار دی جا رہی ہے۔ میری پیشی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ مجھے کس کے سامنے پیش ہونا ہوگا؟ تمہیں مکاؤ میں روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اس نے بتایا، لیکن اس وقت تم وہاں سے نکل چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہیں میلان کا سفر کرنا پڑے۔ تم سے ملاقات کے خواہش مندوں کے یکجا ہوتے ہی مجھے اطلاع دے دی جائے گی۔ اب اس سفر تک اسلام آباد اور والا معاملہ ملتوی ہی سمجھو۔ اس کا مطلب ہے میری ذات اب بھی شبہات کی دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے تمہاری صفائی میں اپنا پورا
پورا زور بیان صرف کر دیا تھا۔ اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر شبہ نہ ہو یہ بلکہ وہ لوگ تمہاری گواہی کے ذریعے اصل مجرم تک پہنچنا چاہتے ہو، لیکن میں تو جائے واردات پر موجود رہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکا تھا، پھر وہ میرے بیان کے سہارے قاتل تک کس طرح پہنچ سکیں گے؟ میں نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ یہ میرا قیاس ہے، وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں شہر ہی میں موجود رہ کر تمہارے اگلے پیغام کا انتظار کروں گا۔ دوسری طرف سے اوکے کہہ کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور میں نے ریسیور رکھ کر اضطراری طور پر سگریٹ سلگا لی۔ حبیب جوانی سے جو کام لینا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ مافیا کے بڑوں کے سامنے میری پوزیشن صاف کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے میری درخواست کے مطابق فون تو کر دیا تھا، لیکن اس کال کے نتائج غیر یقینی تھے۔ وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حبیب جوانی کا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی اول خان کو گرین سگنل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں پھیلے ہوئے معاملات کو جلد از جلد نپٹا لینا چاہتا تھا تاکہ ذہنی سکون اور یکسوئی کے ساتھ مستقبل کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی کر سکوں اور جرائم کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر سکوں۔ اول خان ٹریڈ لائن اور اس کی آڑ میں چلنے والے مافیا کو تباہ کرنے کے لیے ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اسی وقت وہاں دعویٰ بول دیتا، لیکن دشواری یہ تھی کہ اس چھاپے کے لیے اسے مقامی پولیس حکام کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا تھا اور وہ کام اگلے دن ہی ہو سکتا تھا۔ میں صبح 10 بجے تک تمام تیاریاں مکمل کر لوں گا، زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک آپریشن شروع کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہوں گے، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم میرے ساتھ اس کاروباری اور تجارتی علاقے کا جائزہ لے چکے ہو، میں نے نرمی سے کہا۔ صبح ہوتے ہی وہاں لاکھوں افراد اور ہزاروں گاڑیوں کی ریل بیل شروع ہو جاتی ہے۔ اس قدر ہجوم میں کوئی بڑی کاروائی بہت ہی مشکلات پیدا کر دے گی، تماشائیوں کے ٹھٹ لگ جائیں گے۔ دوسری طرف سے مزاحمت کی گئی تھی تو فائرنگ کے تبادلے میں متعدد بے گناہوں کی جانوں کے زیاں کا خطرہ بھی رہے گا۔ مختصراً بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں جھلکتا ہوا جوش و خروش ماند پڑ چکا تھا۔ رات کے 8-9 بجے تک اس علاقے کے تمام دفاتر اور تجارتی ادارے بند ہو جاتے ہیں اور وہاں سناٹا پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد تم نہایت اطمینان کے ساتھ اس عمارت کو اپنے گھیرے میں لے سکتے ہو۔ بعد 24-26 گھنٹوں کے لیے ٹل جائے گی۔ اس کی آواز مزمل ہو گئی۔ مجبوری ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ٹریڈ لائن میں دفتری کام سر انجام دینے والا عملہ بالکل بے گناہ ہے۔ دن میں وہ سب بھی دفتر میں موجود ہوں گے، مجرم انہیں یرغمال بنا سکتے ہیں۔ رات کو اس عمارت میں صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو ریکٹ چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے من مانا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر کل رات 10 بجے کی تیاریاں شروع کرا دیتا ہوں۔ میں بھی اسی وقت اپنے شکار پر ہاتھ ڈالوں گا۔ اور ہاں، ظفر کے بارے میں کوئی خیر خبر؟ ابھی تک خاموشی ہے، مجھے سی او کے فون کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کی آواز ابری۔ میں نے مزید چند فکروں کے تبادلے کے بعد فون بند کر دیا۔ اگلے دن ویرا دوپہر کے قریب اپنے کچھ پرانے دوستوں سے ملنے چلی گئی۔ ان حلقوں میں وہ ایک اسکالر کے طور پر پہچانی جاتی تھی۔ میدان صاف ہو جانے پر میں نے غزالہ کو مافیا کے بارے میں اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو وہ چڑ گئی۔ تمہیں حبیب جوانی کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بھی اول خان ہی کو نمٹ لے گا۔ سب کچھ اول خان کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ ضروری نہیں کہ تم ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہو۔ وہ مافیا چیف ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں دھوکہ دے کر نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ تم اپنے لیے غیر ضروری طور پر خطرہ مول لے رہے ہو۔ وہ میرے پھندے سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اسے مجھ پر پورا اعتماد ہے۔ اسے تو اس وقت ہوش آئے گا جب میری بیم گن کی نال اس کی کھوپڑی سے لگ چکی ہوگی۔ میں نے اس کی پریشانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، کسی دن تمہاری یہی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی تمہیں لے ڈوبے گی۔ مافیا کو ایک ہی وقت میں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ بہت اہم آپریشن ہوگا۔ میں نے اس میں بھرپور طریقے سے اپنا حصہ ادا نہ کیا تو مجھے زندگی بھر اس کا قلق رہے گا۔ تم جو چاہو کرتے پھرو، میں اب تمہیں نہیں روکوں گی۔ غزالہ نے منہ پھلا لیا۔ میں اس کو منانے کے لیے اس کی خوشامدیں کرنے لگا۔ سلطان شاہ دور بیٹھا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ غزالہ کو منانے کے بعد وقت گزاری کے لیے ہم کارڈز لے بیٹھے، تاش کھیلتے ہوئے۔ سلطان شاہ نے نہ جانے کیسے غزالہ کے مرحوم والدین کا ذکر چھیڑ دیا اور غزالہ اداس ہو گئی۔ غزالہ کے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ اور اکلوتا بھائی تینوں ہی یکے بعد دیگرے خال کے حقیقی سے جا ملے تھے اور بظاہر دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ مجھے اس کے والدین کے خاندانی پس منظر اور خان کی حالات کا بخوبی علم تھا۔ اس کی ماں شمع کا تعلق اس بازار سے تھا جہاں گھنگروؤں کی جھنکار اور تبلے کی تھاپ پر تماشائیوں کو مرغے بسمل کی طرح تڑپا کر ان کی جیبیں خالی کرائی جاتی ہیں، لیکن شمع نے اس بازار میں بھی اپنے وقار کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا اور یہی وجہ
وجہ تھی کہ کرنل زوار زیدی کو شمع سے والہانہ عشق ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو اس کہانی سے لا علم نہیں رکھا تھا۔ شمع تو خیر اپنے پورے خاندان کو اسی بازار میں چھوڑ آئی تھی، لیکن اس سے شادی کے جرم میں کرنل زوار زیدی کے خاندان نے اسے بالکل چھوڑ دیا تھا، اور یوں وہ میاں بیوی ہی ایک دوسرے کے ہمدرد و غم گسار رہ گئے تھے۔ بات آگے بڑھی تو غزالہ نے بتایا کہ اس کے دودیال کا خاندان خاصا بڑا تھا، وہ ان میں سے کسی سے بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس نے اپنے مرحوم باپ کی زبان سے اپنے دودیالی رشتہ داروں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، جو بچپن اور لڑکپن کی یادوں کے ساتھ اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ اگر ان میں سے کچھ لوگ کراچی میں ہیں تو انہیں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ رشتہ داروں کا ذکر آنے پر سلطان شاہ نے کہا، ہم دونوں نے شمع کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ خود غزالہ کی عزت کا بھی معاملہ تھا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اپنی پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے وہ پورے خاندان نے شمع زوار زیدی سے قطع تعلق کر لیا تھا، اور ان دونوں نے بھی کبھی انا کو پسے پشت ڈال کر مصالحت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن کیوں؟ غزالہ پریشان ہو کر سوال کیا۔ انہیں تلاش کیا جائے، اپنوں سے ملنے کی آرزو ہر ایک کو ہوتی ہے، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ کبھی کبھی تمہارے دل میں بھی ہو خوشی اٹھتی ہوگی، دوسروں کی طرح تمہارے بھی رشتہ دار ہوں گے جن کے ساتھ تم خوشیاں اور دکھ درد بانٹ سکو۔ سلطان شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ان سب کو ملو یا نہ ملو، لیکن انہیں ڈھونڈ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہت پرانی باتیں ہیں۔ غزالہ کی آواز قدرے باری اور پر خیال ہو گئی۔ میں بڑی حسرت سے سوچا کرتی تھی کہ دوسروں کی طرح میرے بھی چچا تایا اور ماموں ہو، ہم عمر لڑکیوں سے بھرا کنبہ ہو اور پھر نہ جانے کیا کیا ہو، لیکن میں نے اپنی ان تمام حسرتوں کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ میں ان سب کو بھول چکی ہوں، میں ان کی طرف لوٹنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ یہ میری انا کا معاملہ ہے۔ بہت سے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں انا کے پیمانے پر نہیں ناپا جاتا۔ میں نے اسے سمجھایا، میرا وہ رشتہ تم سے ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ میرے ڈیڈی کے 2 بچے تھے؟ ڈیڈی نے تو ممی کی موت پر خودکشی کی تھی، وہ خبر اخبارات میں آئی ہوگی، لیکن پھر بھی ان میں سے کوئی نہیں پلٹا۔ ان کے سخت دلوں میں خون کے رشتوں کا ذرا سا بھی احترام ہوتا، ان دونوں کی موت کے بعد وہ ان کے یتیم بچوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے، لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا۔ پھر میں ان کی طرف کیوں لوٹوں؟ اگر میں ان کی طرف لوٹوں گی اور انہوں نے پھر بھی مجھے گلے نہ لگایا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس وقت میری زخمی روح پر مرہم کون رکھے گا؟ یہ بہت پیچیدہ اور ہولناک سوالات ہیں جن پر سوچنے کے بعد میں نے اپنے دل کے بہت سے کھانے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ ان سب نے مجھے بلا رکھا ہے اور میں نے سمجھ لیا ہے کہ میرے سارے رشتہ دار مر چکے ہیں۔ میرا سب سے اٹل رشتہ تم سے ہے، اور پھر میرا یہ بھائی ہے۔ یکا یک اس کی آواز روند گئی اور اس نے مضبوطی سے سلطان شاہ کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو غزالہ۔ سلطان شاہ بھی یک بیک جذباتی ہو گیا۔ میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہ رہا تھا، میں نے جو کچھ کہا پورے خلوص کے ساتھ کہا تھا۔ آئندہ میں ایسی احمقانہ باتیں نہیں کیا کروں گا۔ غزالہ کے نرم و نازک ہونٹوں پر دھیمی سی مسحور کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھیں نم تھی مگر لب مسکرا رہے تھے۔ میرا دل خراب ہونے لگا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ میں زیادہ دیر تک وہاں کھڑا نہیں رہ سکا کیونکہ یکا یک کی فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا تو میری ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے حبیب جوانی کی سرد اور سخت آواز ابری، جسے سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اچھا ہوا کہ تم گھر پر مل گئے۔ اس کی آواز عجیب اور ڈرانی ہو رہی تھی۔ اس وقت جس حال میں بھی ہو فوراً چلے آؤ۔ مجھے اپنے بدن میں کروڑوں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں اور میں نے اضطراری طور پر اس کی بات کاٹ کر پوچھا، پر بات کیا ہے؟ تم اس وقت کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہو۔ خیریت ہی نہیں ہے؟ بس تم فوراً آؤ، میں فون پر کچھ نہیں بتا سکتا، میں بس آدھے گھنٹے میں دفتر پہنچتا ہوں۔ میں نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ نہیں۔ اس کی گراہٹ سے میری کان کا پردہ جھنجھنا اٹھا۔ ادھر کا رخ بھی نہ کرنا، وہاں چوہے دان تیار ہو رہا ہے۔ تم میرے گھر آؤ، بلکہ نہیں تم بہادرہ آباد کے چوراہے پر پہنچو، میں خود وہاں آ رہا ہوں۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ میں ریسیور کریڈل پر ڈال کر مڑا تو میرے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہی وہ دونوں بری طرح چونک پڑے۔ کیا بات ہے، تمہارا چہرہ فک ہو رہا ہے؟ غزالہ نے بے تابانہ انداز میں اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ حبیب جوانی کو اول خان کی کارروائی کی خبر مل گئی ہے، بس پولیس کے ساتھ چلنے میں یہی سب ہوتا ہے۔ سلطان شاہ پیر پٹک کر بولا، اس کے کسی نمک خوار نے اسے خبر پہنچا دی ہوگی اور اب ساری بازی الٹ جائے گی۔ میں جا رہا ہوں، وہ مجھے لینے کے لیے بہادرہ آباد کے چوراہے پر پہنچ رہا ہے، میں نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، اس لیے میں بھیم گن کے علاوہ ایک بھرا ہوا پستول بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ حبیب جوانی کے تیوروں کا
کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ سلطان شاہ بھی میرا ساتھ دینا چاہ رہا تھا لیکن میں نے سختی کے ساتھ اسے منع کر دیا۔ اس وقت حبیب جوانی کی حالت کسی زخمی خوردہ شیر جیسی تھی، اس کی کچھار میں ہاتھ ڈال دیا گیا تھا یا ڈالا جانے والا تھا۔ اس حالت میں وہ اپنے سائے سے بھی چکنا ہوتا، اور اگر اسے بھنک بھی مل جاتی کہ میں مافیا سے باہر کے کسی آدمی سے مدد لے رہا ہوں تو مجھے کوئی موقع دیے بغیر میری کھوپڑی میں بے دریغ گولی اتار دیتا۔ فلیٹ سے نکلتے نکلتے مجھے اول خان کا خیال آیا اسے اس نئی صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ بے خبری اور خود اعتمادی کی وجہ سے حبیب جوانی کے کسی جوابی جال میں الجھ سکتا تھا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ 7:30 بجا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ حبیب جوانی کو آپریشن سے 2.5 گھنٹے پہلے ہمارے عزائم کی بنک مل گئی تھی۔ سب کچھ چوپٹ ہو گیا۔ اول خان کی آواز سنتے ہی میں نے اضطراری لہجے میں کہا، حبیب جوانی کو اپنے دفتر پر پڑنے والے چھاپے کی خبر مل گئی ہے اور وہ بذات خود میدان میں اتر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اول خان کی آواز سے حیرت کے ساتھ ہی بے یقینی بھی متراشا تھی۔ اب تک اعلی حکام کے علاوہ کسی کو اس آپریشن کا علم نہیں ہے۔ شاید 15 منٹ پہلے علاقے کی پولیس کو اعتماد میں لیا گیا ہوگا تاکہ عمارت کے گرد ابھی سے گھیرا ڈالنے کی تیاریاں شروع کی جا سکیں۔ صبح سے تمام نفری سٹینڈ بائی پر تھی، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ 15 منٹ پہلے علاقہ پولیس کو بتایا گیا اور اسے خبر مل گئی۔ اب وہ فون کرے گا اور کوئی بھی کاروائی ہونے سے پہلے اس کے سارے آدمی وہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، وہ فون نہیں کر سکے گا، اسے خود اپنے دفتر جانا ہوگا۔ میں نے احتیاطاً دوپہر کو ہی ٹریڈ لائن کے سارے فون بند کرا دیے تھے۔ میں ابھی خود نکلتا ہوں، وہ وہاں پہنچتے ہی پکڑ لیا جائے گا، لیکن اس کی شناخت کے لیے تمہارا وہاں موجود رہنا ضروری ہے کیونکہ اسے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ میں خود اسی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ میں ٹریڈ لائن نہیں پہنچ سکتا، اس محاذ پر تم ہی کو صورتحال سنبھالنی ہوگی، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں نے رکائی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ اس وقت حبیب جوانی بہت مشکل صورتحال میں گرا ہوا تھا، اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا ہوا چند منٹ میں بہادرہ آباد چوراہے پر پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں نے عمارت سے باہر نکلتے کسی سواری کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، پھر کوئی رکشہ موجود نہ پا کر قریب ہی سے گزرتی ہوئی منی بس کے گیٹ سے لٹک گیا۔ اگلا سٹاپ بہادرہ آباد کا تھا اور حبیب جوانی اس وقت وہاں نہیں پہنچا تھا۔ اول خان نے ٹریڈ لائن کے تمام ٹیلی فون قبل از وقت کٹوا کر نہایت عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ حبیب جوانی نے چھاپے کی خبر ملتے ہی اپنے دفتر سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کوشش میں ناکامی کے بعد اس نے مجھے فون کیا ہوگا۔ اس کی زبانی چھاپے کی خبر ملنے کے بعد مجھ پر جو بوکھلاہٹ طاری ہوئی تھی وہ صورتحال کا پورا ادراک ہونے کے بعد رفتہ رفتہ کم ہونے لگی۔ اس کا ٹریڈ لائن سے رابطہ ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ خبر اسی کی ذات تک محدود تھی اور وہ مجھ کو لینے کے لیے آ رہا تھا۔ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ حبیب جوانی اپنے بارے میں رونما ہونے والی صورتحال میں کوئی تبدیلی لانے پر قادر نہیں تھا۔ وہ گاڑی چلا رہا ہوتا اور میں اپنے ہتھیاروں سمیت اس کے برابر والی نشست پر موجود ہوتا۔ اسے چھاپے کی خبر کہیں سے اور کسی طرح بھی ملی ہو، اگر میں ہوشیاری سے اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا تو اول خان اپنی کارروائی منصوبے کے مطابق کر سکتا تھا۔ چند ہی منٹ بعد حبیب جوانی حسب توقع تیزی کے ساتھ کار چلاتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر گاڑی میں سوار ہوتا وہ ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ گاڑی تم ڈرائیو کرو گے، مجھے دوسرے کام سنبھالنے ہیں، اس نے حکم صادر کیا اور میں اس کے قریب سے گزر کر دوسری طرف بڑھ گیا۔ کار کا انجن سٹارٹ تھا۔ حبیب جوانی مجھ سے پیسنجر سیٹ پر براجمان ہو چکا تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ بمشکل چند سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ کار میں موجود کسی ٹرانسمیٹر پر ایک پیغام سن کر میں ششدر رہ گیا۔ سینٹرل کنٹرول سے کسی سب انسپیکٹر لہرا سیف خان کو پکارا جا رہا تھا۔ چوراہا عبور کرنے کے بعد صاف سڑک ملی تو میں نے دیکھا کہ وہ آواز حبیب جوانی کی گود میں رکھے ہوئے آپریٹر سے آ رہی تھی۔ سب انسپیکٹر لہرا سیف لائن پر تھا اور اپنی سینٹرل کنٹرول کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ دے رہا تھا جو واضح طور پر ٹریڈ لائن سے متعلق تھی۔ حیرت سے میری عقل چکرا کر رہ گئی، وہ معاملات مخبری سے بھی میلوں آگے نظر آ رہا تھا۔ یہ تمہارے آپریٹرز پر پولیس کنٹرول کے پیغامات کس طرح سنائی دے رہے ہیں؟ میں نے احمقانہ حیرت کے ساتھ حبیب جوانی سے سوال کیا۔ یہ میرا نہیں بلکہ پولیس کے محکمے کا ہی ٹرانسمیٹر ہے اور اسی کی وجہ سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج پولیس فورس میرے دفتر پر چھاپا مارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس نے تلخ لہجے میں مجھے آگاہ کیا۔ لیکن یہ اہم ٹرانسمیٹر تمہاری تحویل میں کیسے آ گیا؟ میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ کی کلب کے دنوں کی یادگار ہے، اس نے کہا۔ وہاں دل بہلا
کھلانے کے لیے آنے والے ایک DIG نے ایک لڑکی کو لا کر دیا تھا۔ میں روزانہ دن میں 3-4 بار اسے آن کرتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ شہر کی پولیس کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اسے آن کیا تو پتہ چلا کہ لہرا سپہ خان میرے دفتر کے گرد گھیرا ڈال رہا ہے، مگر کیوں؟ ان کے پاس اس کا کارروائی کا کیا جواز ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ احمقانہ سوال مت کرو، اس کا لہجہ خشک تھا۔ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، اگر ان کے پاس اب کوئی جواز نہیں ہے تو کامیاب چھاپے کے بعد پیدا ہو جائے گا۔ یہ بات کے اندر ہمارے آدمی کھوکھلے شولڈر پیڈز میں ہیروئن بھر رہے ہیں، میرے علاوہ صرف تمہارے علم میں ہے۔ پولیس اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئی تو وہ سب بھی رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اب کلب کے طلسماتی اثرات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ تم فون کر کے شیر شاہ کو ہوشیار کر دو، وہ لوگ اب دفتر چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ میں نے اول خان کے دعوے کی صداقت آزمانے کے لیے انجان بن کر کہا۔ ہیروئن بھی آسانی کے ساتھ طلب کی جا سکتی ہے۔ حبیب جوانی نے غصے میں ڈیش بورڈ پر مکہ مارا اور تیز آواز میں بولا، حرام زادوں نے دفتر کے سارے فون کاٹے ہوئے ہیں۔ میں نے ہر نمبر پر بار بار کوشش کی ہے لیکن دوسری طرف سے لائنیں خاموش ہیں۔ اوہ، میں نے تعصب آمیز انداز میں کہا، پھر تو خود تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ وہاں اس چوہے دان میں اس کی متنفر آواز گونجی تاکہ وہ مجھے آسانی کے ساتھ دبوچ لیں۔ ڈینی، تم گھاس کھا گئے ہو یا پھر میری دشمنی سے تم نے بھی کوئی ساز باز کی ہوئی ہے؟ چیف، لاہور پڑھو، میں نے قدرے درست لہجے میں کہا۔ اگر تم اتنی سی پریشانی آنے پر اتنے شدید رد عمل کا مظاہرہ کرو گے تو کام کیسے چلے گا؟ میں تمہاری مدد اور حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مجھ پر ہی شبہات ظاہر کرنے شروع کر دیے تو میں اپنی زبان سختی کے ساتھ بند کر لوں گا۔ مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا؟ تمہارے سمیت سب آدمی دیکھے والے ہیں۔ اندر کی مخبری کے بغیر پولیس کو الہام نہیں ہو سکتا کہ وہ نیند سے اٹھے اور میرے دفتر کی طرف چل دیے ہیں۔ یہ باتیں بعد میں بھی سوچی جا سکتی ہیں، اس وقت ہمیں پوری توجہ اس ناگہانی آفت پر مرکوز رکھنی چاہیے جو ہمارے سروں پر نازل ہونے والی ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اس کی آواز یکا یک دھیمی اور پر اسرار ہو گئی۔ کیا یہ لوگ میرے دفتر پر چھاپا مار کر ہمارے آدمیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ فی الحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی تجویز موجود ہے؟ تجویز نہیں، میرے پاس طاقت ہے، اور یہ طاقت کی کلید ہے۔ اس نے اپنی جیب سے پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے اسے بائیں ہاتھ میں تولا تو وہ خاصی وزنی تھی۔ حبیب جوانی نے فوراً ہی وہ ڈبیا مجھ سے واپس لے لی۔ وہ مر کر بھی میرے آدمیوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ حبیب جوانی کی آواز میں صفاقانہ تلخی عود کرائی۔ ٹریڈ لائن کے دفتر کے اہم ترین حصوں میں طاقتور ڈائنامائٹ نصب ہیں اور یہ ان کا ریموٹ کنٹرول ہے۔ میری ایک انگلی کی ذرا سی جنبش سے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس علاقے میں اتنی بڑی تباہی آئے گی کہ سب کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ سکے گا۔ اس کا منصوبہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے قدرے بے جان آواز میں کہا، ہمارا دفتر 10 منزلہ عمارت کی سب سے نچلی منزل پر ہے۔ ڈائنامائٹ پھٹنے کے ساتھ ہی دیو ہیکل عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ تو بہت بڑی تباہی ہوگی۔ گرتے ہوئے وہ عمارت اپنے ساتھ آس پاس کی دوسری تعمیرات کو بھی لے ڈوبے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ اتنی بڑی تباہی کا خطرہ مول لینے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ ٹرانسمیٹر پر ہونے والی گفتگو پر دھیان دو، میں نے اسے یاد دلایا۔ ان باتوں سے ان کے پروگرام کا اندازہ ہوگا۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے پاس اتنا اہم آپریٹس موجود ہے لیکن مجھے آج تک اس کی بھنک بھی نہیں مل سکی۔ اس کے بغیر تو تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس آپریٹس کے ایک سرے پر سب انسپیکٹر لہرا سپہ خان تھا اور دوسری جانب سے ایک DIG ہدایات دے رہا تھا۔ لہرا سپہ خان کے آدمی ٹریڈ لائن کے دفتر سے نکلنے والے 2 راستوں پر پہنچ چکے تھے۔ ان کی کمی گاہوں سے ٹریڈ لائن کے دفتر پر بخوبی نظر رکھی جا سکتی تھی۔ تمہارے آدمیوں کو اگلے 2 گھنٹے تک اسی پوزیشن میں رہنا ہے، DIG ٹرانسمیٹر پر ہدایت دے رہا تھا۔ کسی کو نگرانی یا کارروائی کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل کارروائی ایک کمانڈو گروپ کرے گا جس کے ساتھ انسپیکٹر سرور اور اس کی نفری ہوگی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔